بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیزوں اور دینی بھائیوں، اللہ عز و جل کی توفیق سے، رب کریم کے فضل و کرم سے اس وقت کی یہ مختصر سی کچھ دینی باتوں کی ایک محفل مجلس ہو جاتی ہے۔ اللہ عز و جل سے ہم سب کے حق میں نافع بنائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ جو تعلیمات قرآنیہ نبویہ احادیث اور آیات شریفہ سے جو کچھ پیش کیا جاتا ہے، اللہ عز و جل ہماری زندگیوں میں اتار دے۔ ابھی میں جس عنوان پہ بیان کروں گا ابھی بتاؤں گا تھوڑی دیر میں، لیکن پہلے ایک سبق ایسا جو بھول جاتے ہیں ہم، کبھی کبھی اس کو یاد دلا دوں۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی میں نے اللہ کے فضل و کرم سے بہت مرتبہ ایسا کرتا تھا، جب کوئی دینی گفتگو کرنی ہوتی تو بیٹھنے کے بعد میں کہتا بھائی ایک بات یاد رکھ لو ضروری، اسے نہ بھولو، کیونکہ ہر کچھ دنوں بعد بھول جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، رات میں بہت سے لوگ تو اٹھ پاتے ہیں تہجد میں اور بہت سے بیچارے نہیں اٹھتے، تو میں یہ تھوڑے دنوں کے بعد مہینے میں 1.5-2 مہینے میں دہرا دیا کرتا ہوں، مجھے بھی قوت و ہمت ہو جاتی ہے۔ جی ہاں حضرت تھانوی قدس سرہ نے بات لکھی ہے، فرماتے تھے کہ خود اپنے اندر جو چیز کمی محسوس ہو اس کو بیان کرنے سے قوت آ جاتی ہے۔ بیان کیا کرتے تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ بھی غرض ہے بیان کرنے کی، ہم سب ضعیف اور کمزور ہیں۔ اللہ عز و جل سمائے دنیا پر آ کر ہر رات کے اخیری تہائی حصے میں اعلان فرماتے ہیں، ہے کوئی میرا بندہ، حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے سوال کرے کہ میں دے دوں، حل من داع فاستجیب لہ، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کر لوں، اور ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ میں اس کو بخش دوں۔ میرے عزیزوں، غور سے بتانا اور غور کرنا اور خود اپنے دل سے سوال کرنا، ہماری کتنی حاجتیں اور ضرورتیں ہیں، ہم کتنا کہاں دعاؤں کے لیے کہتے ہیں اور کس کس کے سامنے اپنی پریشانیوں کا اظہار کرتے ہیں۔ واللہ کہتا ہوں، اگر اس خالق کائنات سے جو رب عرش اعظم ہے، عرش عظیم کا رب، یہ عرش جانتے ہو، یہ مجاری القضاء ہے، یہاں سے سارے فیصلے صادر ہوتے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جس کا اس سے ربط ہو، تعلق ہو، اور راتوں کو اٹھ کے باتیں کرنا آتا ہو۔ باتیں اللہ تعالیٰ سے باتیں ہوتی ہے۔ ہاں، یہ اللہ والے جہاں ہوتے ہیں تو باتیں کرتے رہتے ہیں۔ باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے، باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے، تم سا کوئی ہمدم کوئی دم ساز نہیں ہے، اور ہم تم ہی بس آگاہ ہے اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے۔ اور ان کے آنے کا لگا رہتا ہے دھیان، ان کے آنے کا لگا رہتا ہے دھیان، ہر کسی سے کب کھلا کرتے ہیں ہم، ایک بلبل ہے ہماری رازدہ، ان کے آنے کا لگا رہتا ہے دھیان، بیٹھے بٹھلائے اٹھا کرتے ہیں ہم، اور ایک بلبل ہے ہماری رازدار، ایک بلبل ہے ہماری رازدار، ہر کسی سے کب کھلا کرتے ہیں ہم۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، جیسے میں نے عرض کیا، ہر چند دن بعد میں یہ بتاتا رہتا ہوں، ینزل ربنا تبارک و تعالی، یہ اکثر حدیث شریف کی کتابوں میں یہ حدیث ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں رات کے اخیری تہائی حصے میں، اور صرف یہ نہیں ہے، حدیث شریف میں صرف یہ بات مذکور نہیں ہے کہ آنے کے بعد اللہ دعا قبول کرتے ہیں جو دعا مانگ رہا ہو، نہیں میرے پیارو، انداز دیکھو، اے وہ لوگوں جو مشکلوں میں ہو، اے وہ میرے بھائی اور بہنوں جو پریشانیوں اور تکلیفوں میں ہو، کوئی گھر کی طرف سے، کوئی معاش کی طرف سے، کوئی شوہر بیوی کے مسائل سے، کوئی اور کسی طرح کی الجھن سے، کوئی یہ جو لاک ڈاؤن ہوا اس کے اندر، ایک ملک میں دوسرا بھائی دوسرے ملک میں، شوہر ایک ملک میں، بیوی ایک دوسری جگہ، آنے جانے کے راستے مسدود، ٹینشن، ڈپریشن، عجیب حال میں ہیں،
میرے پیارو، اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ یقین مانو اس کے اوپر، اسے دل کی گہرائیوں میں اتار لو کہ اللہ تعالیٰ روزانہ اعلان کرتے ہیں، اور جو اس وقت اللہ سے مانگنے والے بن گئے نا، ان کی زندگی کی کایا ہی پلٹ جاتی ہے، کچھ اور نقشے ہو جاتے ہیں۔ اللہ میرے اللہ، تو اس لیے اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں حل من سائل فاعطیہ، کوئی میرے در کا بھکاری ہے کہ میں اس کو دے دوں؟ اللہ اکبر، میں کیا بتا رہا ہوں، انداز دیکھیے گفتگو کا، یعنی انداز دیکھو اس اعلان کا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اعلان فرما رہے ہیں۔ حل من سائل یعنی گویا میں تو تیار ہوں، میں تیار ہوں، تم سوئے تو نہیں ہو، رات میں غفلتوں میں، گندگیوں میں، بے حیائیوں میں، عریانیت اور ننگے پن میں ہو کے، غفلت کی نیند اور ظلمتوں میں ڈوب کے، اور دل کو زنگ آلود اور میلا کر کے تو نہیں سوئے کہ اس وقت آنکھ نہیں کھل رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہہ دیا گیا، سلانے کا فیصلہ ہو گیا، ورنہ دعاؤں کے ساتھ سوئیے، طہارت کے ساتھ سوئیں، اور غیبتوں سے بچتے ہوئے سوئیں، اور ننگی فلمیں اور ان سب چیزوں سے بچ کے سوئیں، تو انشاءاللہ باذن اللہ تعالی وقت پر آنکھ کھلے گی، اور جب آنکھ کھل جائے فوراً اٹھ جاؤ۔ عملی سنت آنکھیں رب کرو، ملو آنکھیں، قولی سنت فوراً دعا پڑھ لیجئے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ فرماتے ہیں کہ 3 گرہیں لگتی ہے، ایک گرہ کھل گئی، ایک گرہ کھلی، نماز وضو کی، دوسری گرہ کھلی، نماز پڑھ لی، ساری گرہیں کھل کے فاصبح طیبا نشیطا، شاندار طبیعت کا آدمی ہو گیا یہ۔ اور دوسرا خبیث النفس کسلان، جو ایسے پڑا ہوا ہے، نمازوں کی بھی پرواہ نہیں۔ تو اس موضوع پہ مجھے آج بیان نہیں کرنا، لیکن میں اپنے ان بھائیوں سے، ان بہنوں سے، ان ماؤں سے، ان پریشان حالوں سے، بہت سارے ہمارے پاس بھی بیچارے روزانہ نہ معلوم کتنے خطوط آتے ہیں، کتنوں کا حال آتا ہے جو اپنی پریشانیاں ظاہر کرتے ہیں۔ میں سچ عرض کرتا ہوں، اگر حلال کے کھانے کے ساتھ یہ ایک لفظ بڑھا دوں، اکل حلال کی پوری پابندی اور اہتمام ہو، سمجھ رہے نا، اکل حلال کی پوری پابندی اور اہتمام ہو، اور اللہ سے دعائیں اور مانگنا ہو، اس وقت میں خالی نہیں جائے گا، تیر بالکل نشانے پہ لگے گا، مقصود حاصل ہو کے رہے گا، یاد رکھنا۔ اکل حلال ہو، بہت سی مرتبہ ایک تو ہوتا ہے جان بوجھ کے حرام، چوری کا مال ہے، لوٹا ہوا مال ہے، شراب ہے، سود ہے، ڈاکہ ڈالا ہے، کسی سے چھینا ہے، یہ سب تو ہم سمجھتے ہیں، یہ سب ہم سمجھتے ہیں، یہ تو ناجائز ہے ہی، یہ تو حرام ہے ہی۔ میرے بھائیوں، میرے پیارو، ایمان والو، آج ہم مغربی ملکوں میں، افریقہ، لندن، کینیڈا، امریکہ اور خلیجی ملکوں میں جو رہتے ہیں نا، بہت سارا حرام بغیر احساس اور اطلاع کے اور بغیر پتے کے ہم سمجھ رہے ہیں ہم نے حلال پیسہ کمایا اور حلال پیسے سے یہ چیز خریدی، وہ ڈبوں میں پیک ہو کے پہلے سے آیا، اس کے اندر وہ ساری غلاظت بھر دی گئی۔ اوہ ہوئے، اسی لیے آج کے دور میں حرام پیٹ میں نہ جائے، اس سے بچنا بہت بڑا مسئلہ ہے، یاد رکھنا۔ اگر میری باتوں پر اعتماد رکھتے ہو اور کچھ سمجھتے ہو کہ میں کچھ صحیح باتیں بیان کرتا ہوں، تو میں بہت بصیرت کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ آج کے دور میں، اس وقت میں، پیٹ میں لقمے حلال جاوے، خالص حلال، یہ بہت بھاری اور مشکل۔ دین تو سہل ہے، ہاں دین سہل ہے، دین آسان ہے، لیکن اسی دین میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ قیامت سے پہلے ایسا زمانہ آئے گا جب الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر، دین پہ جمنے والا اس دور میں ایسا ہوگا جیسے آگ کا شعلہ اور چنگاری ہاتھ میں لینے والا۔ کتنی دشوار، پورا پورا حلال بالکل۔ اس لیے شیخ مولانا احمد علی لاہوری شیخ التفسیر، مولانا احمد علی لاہوری شیخ التفسیر رحمہ اللہ، بہت بڑے آدمی تھے، بہت اونچی عظیم المرتبہ شخصیت تھے،
ہمارے وطن کے نہیں ہیں، لیکن وطن اس کا کوئی ہونا ضروری نہیں. جو اپنے اکابر اور مشائخ اور بڑے ہیں، اسلاف ہیں اور امت کے چنیدہ لوگ ہیں، ان کا پتہ رہنا چاہیے. بہت عظیم شخصیت تھی. یہ لکھا ہے انہوں نے، میں نے اپنی کتاب جو اکل حلال پہ لکھی ہے، حرام تو کھایا مگر کیا کھویا کیا پایا، اس کے اخیر میں ٹائٹل پہ لکھی ہے بات. یہ فرمایا حضرت نے 80% دین سے دوری کی وجہ میرے نزدیک حرام کھانا ہے. اور اسی لیے حضرت مختلف علاقوں میں آتے جاتے تھے تو میں نے سنا ہے اور کتابوں میں پڑھا ہے کہ اپنا جو کچھ ہوتا تھا، سوکھا روکھا سوکھا ستو وغیرہ اپنا ساتھ باندھ کے ساتھ رکھتے تھے. بہت مشکل تھا کہیں کھائیں. کسی نے ایک مرتبہ کچھ کھلانا چاہا تو کہا کہ اچھا امتحان لینا چاہتے ہو، یہ حلال اور یہ حرام سارا سب الگ نظر آ رہا ہے. تو 80% بے دینی دیکھ لو آپ لوگ، کتنے بڑے آدمی تھے وہ. حضرت علی میاں رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیت تفسیر پڑھنے کے لیے ان کے پاس پہنچی، اور بہت سارے ان کے زندگی کے واقعات ہیں. 80% حرام پیٹ میں ہو تو میں کہتا ہوں اس وقت میں کہا تھا. اب جب ہر چیز پیکنگ میں اور اس کی جڑ کا اصلیت کا پتہ ہی نہیں، کیا ملایا گیا، کہاں سے آئی، کیسے آئی، تو حضرت کیا شک کی بنا پہ ہم نہ کھایا کریں؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں بھائی شک کی بنا پہ نہ کھایا کرو، لیکن گوشت کے بارے میں کہوں گا. ہاں گوشت کے بارے میں بالکل کہتا ہوں، جب تک پورے طور پر سنو، غور سے سنو، جب تک صحیح طور پر اس کا شرعی طور پر ذبح ہونا معلوم نہ ہو تب تک نہ کھاؤ. جب تک صحیح شرعی طور پر اس کا ذبح ہونا معلوم نہ ہو تو مت کھاؤ. باقی چیزوں میں جس کا جی چاہے مسئلہ فتویٰ تو یہی دیا جائے گا کہ بھئی حلال ہے، کھا لو پی لو، جائز ہے. لیکن جو تقوی والا آدمی ہو تو وہ سارے انگریڈینٹس اور جو کچھ جن چیزوں سے وہ بنی ہے ان کو دیکھے، غور کرے، سمجھے اور احتیاط پر عمل کرے. حدیث شریف میں آیا ہے الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات. حلال بھی واضح، حرام بھی واضح. یہ جو بیچ کی مشتبہات چیزیں ہیں ان سے بچو. جو ان سے بچے گا وہ اپنے دین اور آبرو اور عزت کو بچا لے گا، اور جو ان میں پھنس گیا سمجھ لو ایک دن وقع فی الحرام. کیوں؟ آپ نے مثلا 100 چیزیں کھائی مثلا، اور اسی طرح تھی کہ پتہ نہیں صحیح یا غلط، چلو جی کھا لو. اب اس میں 100 میں سے 90 تو صحیح کھائی لیکن 10 پیٹ میں چلی گئی. یہ مجھے ہمیشہ کھلتی ہے بات جب لوگ علماء وغیرہ اکثر بہت سارے بیانات میں یہ کہتے ہیں کہ بھئی دعا مومن کی تو قبول ہوگی، اللہ نے وعدہ کیا، قرآن میں ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا، اور مومن کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. ہاں میں بھی مانتا ہوں، لیکن اس بات کو ضرور ساتھ میں بیان کرنا چاہیے. کیا ہے مسلمانوں، اپنے پیٹ کے اندر، اپنے جسم کے اوپر حرام کھانا پینا اوڑھنا بچھونا یہ نہ ہونے پائے. حلال کا پوری پابندی کرو. کتنے بڑے بڑے گاؤں اور دیہات اور قصبات اور شہروں میں جا کے دیکھو، بتاؤ بہن کا کس نے میراث دی؟ حرام کھا رہے. اب چاہتے ہیں کہ دعائیں بھی قبول اور سرخروئی ملے، عزت ملے، حالات نہ آئے، ہمیں کوئی نہ ستائے، گھر میں سکون ہو، سارے بچے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. کیسے بنیں گے حضرت؟ چاروں طرف دعائیں ہیں، قبول نہیں. ارے کیسے قبول اور کیسے دعائیں؟ حرم کے ارد گرد سارے ہوٹلوں میں برازیل کے مرغیاں اور وہ کھائی جا رہی ہے، دیکھ لو آپ جا کے. جن کے بارے میں تو میں نہیں بتا رہا، جن کے بارے میں تو علماء نے اور اخباروں نے اور رسالوں میں پورا لکھ دیا گیا کہ کیا حال ہوتا ہے وہاں. تو بات یہ کہہ رہا تھا میں کہ اس کی یہ پریشانی، اس کی وہ مشکل، اور اس کی یہ الجھن، اور اس کو یہ. میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے جتنا اپنے مومن بندوں سے مختلف مواقع پر، مقامات پر اور ٹائم پر، مختلف اوقات میں، مختلف زمانوں میں، مختلف مقامات پر دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ کیا، خالی نہیں جا سکتا. بس اس بات کا اہتمام کر لیجئے جو میں کہہ رہا ہوں، اور اس کا اہتمام اس ناچیز نے جو آپ کے سامنے بات کر رہا ہے اچھے خواص میں بھی نہیں دیکھا، اچھوں میں بھی نہیں دیکھا. گئے جو کھانے پہ آیا تو کھایا. ارے بھائی یہ تو یہاں تمہیں پتا ہے کہ کس طرح کا نظام ہے. میں
ہندوستان میں کئی جگہ میں گیا، اور جب جا کے میں نے کہا تو وہ مجھے سوچنے لگے یہ کیا اس طرح کیسی بات کر رہا ہے لیکن اللہ کی شان، اللہ نے یہ دکھا دیا منظر کہ جب وہ دکان پہ جا کے کہے اس کو کہ بھائی دیکھو مرغی تو دو لیکن میرے سامنے بسم اللہ پڑھ کے کاٹ کے دو، تو دو جگہ یہ سیم واقعہ، دو جگہ بعینی ایک طرح کا واقعہ پیش آیا۔ جب وہ جا کے کہہ رہے ہیں تو وہ ذبح کرنے والا لے کے مرغی اور چھری بھی چلا رہا ہے اور ادھر ان سے بات کر رہا ہے، جی حاجی جی ہمارا معمول یہ ہے، ہم کیسے اسے دے سکتے ہیں کہ بغیر بسم اللہ پڑھے دے دیں، اور ادھر گردن کر دی، ذبح ہو گیا، اب بعد میں بسم اللہ پڑھ رہا ہے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اصل میں مجھے تو آج بتانا ہے دوسرا موضوع پر۔ کون سا موضوع؟ امت میں جو اختلاف ہے، یہ اللہ کا ایک عذاب ہے، اس موضوع پر تفصیل سے ذرا روشنی ڈالوں گا، وہ 30 منٹ میں سب آ جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن جی میں آیا کہ بہت لوگ کاہل اور سست ہو جاتے ہیں، تو لاؤ اس موضوع کو لے لوں، اور جیسے میں نے عرض کیا حضرت تھانوی قدس سرہ فرماتے تھے خود اپنے اندر جب کمی محسوس ہو تو بھائی ہمارے اندر بھی ایک کمزوری ہے، کبھی بھی سستی سوار ہوتی ہے جی، تو وہ اہتمام جیسا ہونا چاہیے نہیں رہ پاتا۔ اس لیے رات کو اٹھنے کی عادت اور رات کو اٹھنے کا معمول ایسا مضبوط بنا۔ اللہ عز و جل کا اعلان، میں تو مچل جاتا ہوں واقعی اس اعلان پر، اتنا عجیب و غریب مضمون ہے حدیث شریف کا، اور اکثر حدیث کی کتابوں میں ہے، حل من سائلین، یعنی اللہ تعالیٰ منادی کر رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں آسمان دنیا پر آ کر، اے میرے بندو کوئی ہے مانگنے والا مجھ سے؟ سب پڑے سوئے ہو، سبحان اللہ۔ اور حل من داعٍ، کوئی دعا کرنے والا ہے؟ کتنے سوال ہیں ہمارے چاروں طرف، عہدے والے سے، منصب والے سے، دولت والے سے، رشتہ دار میں کوئی بڑا ہے اس سے، جی کوئی حج کا ٹکٹ دے دے، عمرے کا ٹکٹ دے دے، کوئی یہ دے دے وہ دے دے، اور ادھر درخواست ادھر درخواست، دعا ہو جاوے، دعا کر دو میں اس پریشانی میں، میرے لیے یہ ہو گیا، میری اولاد نے مجھے نکال دیا گھر سے، میری اولاد نے یہ کر دیا، میرے گھر والوں نے یہ کر دیا، شوہر بیوی ایک دوسرے کی کمپلین شکایتیں، کتنا روزانہ بزرگوں کے ہاں کتنے آتے ہیں ایسے حالات۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، تقریر برائے تقریر نہیں ہے، تقریر کو برائے تقریر نہ سمجھو، یہ تو ایک ایسی چیز میں کہتا ہوں جو بھی اپنے احباب ہیں، تعلق والے ہیں، کہ اس سے تو پلے سے بالکل گرا باندھ لے کہ جب تک زندہ رہنا ہے ایک رات ایسی گزرنے نہیں دینی کہ جب اللہ کے سامنے اٹھ کے اپنے ہاتھ پھیلا کے جھولی پھیلا کے مانگنا نہیں ہے۔ نمازیں بھی پڑھو، قرآن کریم کی تلاوت بھی کیجئے اس وقت میں، جو قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہو اور مثلا اتفاق سے کرتے 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 ٹائم بھی نہیں بچا اور یہاں تک کہ طلوع صبح صادق کا وقت ہو گیا، روایت میں ہے اسے اللہ تعالیٰ ان سے بھی افضل اور اعلیٰ عطا فرماتے ہیں جو مانگنے والوں کو دیتے ہیں۔ لیکن عادت، اس وقت اللہ سے مانگنے کی عادت، تمام اولیاء اللہ، میں بلا استثناء بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے بزرگوں کی کتابوں میں پڑھا، تمام اولیاء اللہ جو اولیاء اللہ بنے سارے اس وقت میں اٹھا کرتے تھے، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ جب بھائی وہ در ہے جہاں سے سب کچھ ہے، تمہیں مثال میں آپ کو ایک مثال دے کے بتاتا ہوں، ایک کمرہ ہے، بڑا ہال ہے، اس میں سب کی ساری گاڑیاں، چیزیں، سب سامان اس میں ہے، اور لوہے کے بڑے بڑے موٹے دروازے اور تالے لگے ہیں۔ اب کوئی آوے اور کوئی لوہا وغیرہ لے کے آئے، مار مار کے 10 دن سے روز آتا ہے، تھوڑا سا کھرچتا ہے، تھوڑا سا اس کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اتنا بھاری ہے کہ 10 دن ہو گئے گا وہ ٹوٹ ہی نہیں پا رہا ہے کہ کھلے اندر دروازہ جاوے۔ دوسرا وہ شخص ہے کہ جو اس ہال کے اور مکان کے مالک کے پاس گیا اور جا کے کہا ذرا چابی دے دو۔ کون ہو تم؟ اچھا فلاں ہو، ٹھیک ہے میں جانتا ہوں تمہیں، ٹھیک تم تو صحیح آدمی ہو، آؤ تمہارے لیے کھول دوں، لے لو جو کچھ لینا ہے تمہیں، نکال لو اندر سے۔ یہی حال میرے عزیزوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے قبضے میں سارے خزانے ہیں، اتحاد و اتفاق کا خزانہ، مال و دولت کا ہم خزانہ صرف مال و دولت کو سمجھتے ہیں۔ توبہ توبہ توبہ! ارے میرے بھائیوں، آپس میں پیار و محبت کا خزانہ ہو،
گھر میں بچوں کی زندگی میں دین ہو، ایمان ہو، تقوی ہو، نیکی ہو، نمازیں ہو، قرآن ہو، حدیث ہو، قرآن کی فہم ہو، حدیث کی فہم ہو، آپس میں پورا گھر پیار محبت کے ساتھ رہ رہا ہو، خلفشار، اختلاف، لڑائی، رنجش، عداوت، ٹینشن، ڈپریشن سے یہ سارے خزانے ہیں اللہ کے، اور اللہ تعالیٰ ان سارے خزانوں سے مالا مال کرتے ہیں کسی اپنے دوستوں کو، اور کیوں نہیں کریں گے بھائی، کیوں نہیں کریں گے؟ ایک بادشاہ جس کا دوست بادشاہت پر پہنچ گیا ہو اور وزیر اعظم اور صدر بن گیا ہو تو اس کے لیے اس کی حکومت میں کتنے مزے ہوں گے۔ جب ذرا کوئی بات ہوئی، فون کھڑکھڑایا، جناب کون بولا؟ فلاں۔ او اچھا فلاں بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہی تو ہمارا رابطے کا ذریعہ نماز تو ہے جی، سجدے میں گرو تو اللہ کے جیسے پیروں میں، حدیث شریف کا مضمون ہے، اور جب سامنے کھڑے ہو کے قرآن پڑھ رہے ہو الحمدللہ رب العالمین سورت، تو ذرا تصور سے نماز پڑھا تو کرو۔ کیا تصور؟ میرے بندے نے میری تعریف کی، حمیدنی عبدی الرحمن الرحیم، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، مالک یوم الدین مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، الی آخر ہی، اخیر تک۔ مگر پڑھ کے ایسا ایک رسمی سا وہ بن گیا کہ نماز میں گئے اور نیت باندھی اور چلے بڑھے جلدی سے، ایک بوجھ سا جیسے ہو۔ نماز مزے لے لے کے پڑھنے کی چیز ہے، مزے لے لے کے پڑھنے کی چیز ہے۔ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کو بہت مانتا تھا اور مجھے بڑی محبت تھی عرصے سے، ماشاءاللہ وہ عجیب شخصیت ہے۔ ہمارے یہاں آئے، آزاد ویل میں آئے، دوسری مسجدوں میں گئے تو سب کو یہ کہتے تھے، اے کیسے نماز پڑھتے ہو تم اتنی جلدی سے؟ میں تو پیچھے ابھی سورہ فاتحہ دل میں پڑھتا ہوں، وہ پوری بھی نہیں کر پاتا، اور تم سورت بھی پڑھ کے نیچے چلے جاتے ہو۔ یعنی ظہر اثر وغیرہ میں جو سری نمازیں ہیں۔ اللہ تو بہرحال میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، پھر سے جملہ دہرا دوں، تقریر و بیان سن لینا اور یہ کہ بڑا اچھا لگا، اور یہ کچھ نہیں ہے بھائی، کچھ نہیں ہے۔ ارے نیٹ پر اور آن لائن اور فلاں اور گوگل اور یہ اور وہ بڑے پڑے ہیں بیانات، اور مزے لیں گے کان بھی اور دل بھی۔ اصل چیز زندگی میں عمل ہے۔ اس لیے اللہ عز و جل جو اعلان فرماتے ہیں، ہمیں اللہ کی اس اعلان کو، منادی کو سننا چاہیے، ندا کو سننا چاہیے، اور اس وقت میں اٹھیے، جسے میں نے عرض کیا، جیسے ہی آنکھ کھلے فوراً کود کے اٹھو۔ جب دعا پڑھی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، گرہ کھلی، وضو کی، گرہ کھلی، نماز پڑھی، بالکل نشیط ہو گئے، نشاط کے ساتھ ساری گرہیں شیطان کی کھل گئی، اور پھر اللہ سے مانگیے۔ اگر جب رات کو، میں بعض جگہ خانقاہوں میں بھی رہا ہوں، تبلیغی مرکزوں میں بھی، تو بعض ساتھی بیچارے نہیں اٹھ پاتے تھے، دیر سے اٹھ رہے ہیں، صبح کو بھاگ کے فجر کی، میں ان سے میری بات ہوئی، کہنے لگے جی یہ ہے وہ ہے، اور اصل میں رات کو دیر ہو جاتی ہے سوتے ہوئے۔ میں نے ان سے کہا دیر ہو جاتی ہے کہ دیر کرتے ہو؟ یہ کیا کوئی چیز ہے جو ہو گئی؟ ارے ہم تو کرتے ہیں۔ اسی لیے عشاء کے بعد، بھائیوں سن رہے ہو، عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ کر تسامر باللیل، رات میں قصہ گوئی اور ادھر ادھر کی گپ شپ، شریعت نے منع کیا اس سے، اسی لیے منع کیا ہے، یعنی دیکھو سنو، گپ شپ کرنا، خامخواہ کی در در کی باتیں کرنا منع ہے ویسے بھی، لیکن محدثین کی حدیث کی کتابوں میں خاص باب قائم ہوا عشاء کے بعد۔ جاؤ گھومو آپ دلی، بمبے، کلکتہ، کراچی اور اسلام آباد اور ان شہروں میں، رات کو عشاء کے بعد کھانا وانا کھا کے بیٹھیں گے اور پتہ چلا 1 بج رہا ہے، 1:30 بج رہا ہے، 12 بج رہے ہیں، کیسے آنکھ کھلے گی؟ تو پھر یہ کیوں کہتے ہو آنکھ کھلی نہیں؟ ارے کہو ہم تو قصدن نہیں اٹھنا چاہتے، ورنہ اگر آنکھ آج نہیں کھلی تو 1 گھنٹہ پہلے سو، پھر نہیں کھلی تو 2 گھنٹے پہلے سو، جو وہ کام ہے ان کو پہلے نمٹا کے فارغ کرو، اور کہہ دو اپنے دل سے، کہہ دو اے دل، کان کھول کے سن اچھی طرح سے، اے دل، کچھ بھی ہو لیکن رات کے آخری حصے کا اٹھنا جانا نہیں چاہیے، اسے نہیں چھوڑنا ہے۔ ہمیں زندگی کی کچھ ترجیحات بنانی چاہیے۔ ترجیحات سمجھتے ہو کہ یہ چند کام ہیں، ان کو ہر حال میں کرنا ہی ہے۔ قرآن کی تلاوت ہے، ذکر ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا ہے جی، اور فلاں کسی دن بتاؤں گا میں مثبت ترجیحات اور منفی ترجیحات، اس پر کسی دن بیان کروں گا۔ یہ چیزیں ہیں مثبت، ان کو پکڑ کے رکھو، یہ چیزیں منفی، اہم باتیں، 8-10 اہم باتیں یہ، اور 8-10 اہم باتیں وہ۔ یہ بھی ایسی چیز ہے میرے عزیزو، رات کو اٹھنے والی چیز بھی ایسی ہی چیز ہے، اس کو بالکل پلے سے گرا مضبوطی سے پکڑ لینا چاہیے کہ بھائی
جن چیزوں سے اس میں خلل پڑتا ہو نہ بھائی وہ نہیں کرنا. کبھی کسی کے ہاں دعوت ہے اور رات کو ہے کھاؤ، کھا لی، کھانے کے بعد فوراً چھٹی، سیدھے چلو بھائی اب ہم چلتے ہیں، 5-10 منٹ واک کرنے کے بعد اپنے کمرے میں جا کے سوتے ہیں. سبب وہ جو صبح کا خزانہ ہے، یہ صبح کا خزانہ ایسا ہے جس کو اس کا چسکا لگ جاتا ہے، جس کو اس کا چسکا لگ جاتا ہے چھوٹتا نہیں اس سے. ہاں ایسا لگے گا جیسے آج کا ناشتہ، آج کا کھانا، آج کی شاندار مٹھائی میری چھوٹ گئی. اس لیے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، قال الجنید اہل اللہو فی اہل اللیل فی لیلہم الذ من اہل اللہو فی لہوہم. یہ جو رات کو کھیل تماشے والے، ٹی وی وی سی آر اور ننگی فلموں والے اور نیٹ اور یوٹیوب اور فیس بک والے ہیں، انہیں مزے اور لذت کی ہوا بھی نہیں ہے. اللہ والے جب سامنے سجدے کرتے ہیں اور روتے ہیں اور آہے بھرتے ہیں اور کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے ہیں جی، اور ہونٹوں کو بوسہ بھی ملتا ہے اور ایک عجیب کیف ان کا طاری ہوتا ہے، حلاوت اور سکون کا، ایسا جیسے پورا دریا بہ رہا ہو ان کے سینے میں. بھائیو جلیہ فرمایا تھا اگر ملوک و بادشاہوں کو پتہ چلے تو وہ ہمارے پاس تلواریں لے کے لڑنے کے لیے آ جائیں کہ یہ ہمیں دو اور یہ لے لو بادشاہت. لجادلون علیہا بالسیوف. یہ تو پورا بیان ہی اسی پر ہو گیا. آج میں بیان ہو گیا نہیں، اللہ نے کرایا. یہ ضرورت ہے بہت سو کی میرے عزیزوں. دیکھو سنو غور سے. نمبر 1، جو نہیں اٹھ پاتا تو جلدی سونے کی عادت ڈالے، سمجھ رہے ہو؟ نمبر 1. نمبر 2، طہارت اور پاکیزگی کے ساتھ سو. 2 باتیں ہو گئی. ہاں. نمبر 3، جو کوئی ایسا ذمہ دار ساتھی ہو جس سے تعلق ہو، گھر میں نہیں ہونا ضروری، فاصلے پہ رہتا ہے، اسے کہہ دو اتنے بجے مجھے فون کرنا اتنے بجے. اور صرف یہ نہ کہنا فون کرنا، بس فون کرنے کے بعد جب تک جواب نہ دے دو کہ میں اٹھ گیا ہوں، اسے کہہ دو جب تک فون رکھنا نہیں. نمبر 4، الارم لگاؤ، اور وہ الارم بھی فاصلے پہ لگاؤ، فاصلے پر، تاکہ ایسا نہ ہو کہ نیند کے غلبے میں اسے بند کر دیا صبح کو کہ پتہ نہیں چلا الارم نہیں بجا. نمبر 5، جو رات کے وقت کے اذکار ہیں پڑھ کے سوئیے، اور اس کے بعد دیکھیے جتنا اہتمام ہوگا تقوی کا، طہارت کا. یہ میں نے پوزیٹیو چیزیں بتائی، اور نیگیٹیو لوگوں کی غیبتیں کر کے نہ سو، اور یہ موبائل کی ادھر ادھر کی چیزیں، حتیٰ کہ جو جائز درجے کی خامخواہ کی چیزیں ہیں جن میں وقت ضائع ہوتا ہے، اس سے بھی بچو. اور دیر سے سونے کا میں نے بتایا، ان سب چیزوں کا اہتمام کیجئے. اس کے بعد دیکھیے کیسے آنکھ کھلتی ہے، اور دل میں رکھیے کہ بھائی رب کائنات اور عظیم کے مالک سے مجھے صبح کو اٹھ کے اپنی یہ بات مانگنی ہے، یہ درخواست کرنی ہے، یہ دعا مانگنی ہے، اللہ کے سامنے یہ حاجت رکھنی ہے، میری ضرورت ہے، میرے دوستوں کی ہے، میرے تعلق والوں کی، میرے رشتہ داروں کی، میرے وہ عوام بھائی رشتہ دار جو نہیں اٹھ پاتے تہجد میں جی، اور اقرباء و اعزاء جو بس مطلق نماز پڑھ لیتے ہیں، ان کے لیے بھی دعا مانگنی ہے، پوری امت کے لیے دعا مانگنی ہے. جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں میرے پیاروں، کہاں ان حالات میں نیند آتی ہے اور چین اور سکون ملتا ہے اہل دل اللہ والوں کو؟ وہ تڑپتے رہتے ہیں. اور یہ بہت بڑا وہ ہوا ہے امت میں، آج اس کا بہت زیادہ کمی آ گئی. کس کی؟ مولانا یوسف لدھیانوی نے جب فرمایا تھا 20 سال پہلے، افسوس کہ آج امت سے یہ شب اخیر میں اٹھ کے رونے والی آنکھیں ختم ہو گئی. اور اب سے جب سے یہ نیٹ چلا ہے اور یوٹیوب اور فیس بک اور فلاں جس پہ وی سی آر اور پہلے تو وہ فلم ہال ہوتے تھے، کوئی جاتا تھا اس میں، لیکن انہوں نے سب گھروں میں نحوست پیدا کر دی. ورنہ در و دیوار میں قرآن اور ذکر اللہ اور ساری چیزیں گونجتی تھی، اس کے انوارات ہوتے تھے. بس بھائیو، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق دے. اٹھو اور خوب اپنے لیے مانگو، ہم سب کے لیے مانگو، اقرباء اعزاء دوستوں کے لیے مانگو، اور سناؤ گر کی بات اللہ تعالیٰ سے یہ کہو باقاعدہ، میرے مولا کریم یا اللہ، آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے، اور سچے رسول ہیں، سچی حدیث ہے. آپ اس وقت میں سمائے دنیا پر آ کر یوں اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی سوال کرنے والا؟ اے اللہ، میں آپ کے در کا بھکاری ہوں. اے کریم وہ ہوتا ہے کہ جو نالائق و لائق کو سب کو دیتا ہے. لائق کو تو سبھی دیا کرتے ہیں، لیکن اے ہمارے مہربان کریم اللہ، آپ کا تو یہ در کریم کا در ہے، جس پہ ہم جیسے نالائق
جو کسی کام کے نہیں، انتہائی نکمے ہیں، ہم جیسے نالائق کو بھی محروم نہیں کیا جائے گا۔ اے اللہ یہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، دنیا کا یہ چاہیے، آخرت کا یہ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اللہ تعالیٰ سے ہر چیز مانگی جائے۔ اللہ اکبر۔ دنیا والوں کو پسند نہیں، اللہ کو پسند ہے، تو مانگیے، دعائیں کیجیے، اور پھر آخرت کی سب سے بڑی نعمت وہ ہے مغفرت، گناہوں کا بخش دیا جانا۔ اللہ سے مانگیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر غالباً رضی اللہ عنہ جب اٹھتے تھے تو حوالہ دے کے اللہ سے مانگتے تھے۔ اللہ اپنے قرآن میں فرمایا المستغفرین بالاسحار، صبح میں استغفار کرنے والے یہ وہ خدا کے بندے ہیں جن کے لیے جنت کی نعمتیں تیار کی گئی۔ اے اللہ، قرآن میں آپ نے جنتیوں کے بارے میں فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، وہ رات میں کم سویا کرتے تھے اور صبح سویرے میں استغفار کیا کرتے تھے۔ اے اللہ، میں بھی اس وقت سحر میں بیٹھا ہوں، آپ کا بندہ ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، اور مانگو مانگو، دل کھول کے مانگو، دل کھول کے مانگو۔ ہاں، اللہ عز و جل مجھے، آپ کو، ہم سب کو دائمی توفیق عطا فرمائے۔ میں کبھی سوچوں یار یہ کیسے اللہ والے تھے، ابھی ماضی قریب کے ہیں۔ ہمارے حضرت والا مسیح الامت نور اللہ مرقدہ پوری زندگی تا حیات کبھی تہجد قضا نہیں، کتاب میں لکھا ہے۔ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ 60 سال تک سفر و حضر بھی تہجد قضا نہیں۔ کیسے انوارات سے ان کے سینے بھرے ہوں گے، اور کیسے اونچے مراتب ہوں گے اللہ کے یہاں ان کے۔ جی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکارا جائے گا این الذین تتجافی جنوبہم عن المضاجع، وہ لوگ کہاں ہیں جن کی خوابگاہوں سے ان کے پہلو جدا رہا کرتے تھے، آ جاؤ بغیر حساب کتاب کے، چلو چلو چلے جاؤ جنت میں۔ ہاں، اس دن پتہ چلے گا ان سب چیزوں کا۔ اور ویسے تو بھائیو، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے اس دنیا کو بھی جنت بنا دیتے ہیں، اولاد بھی فرما بردار، کھانے پینے کی بھی ضرورت کی چیزیں، اور جھگڑے بھی نہیں، کوٹ کچہری بھی نہیں، مقدمات بھی نہیں، ادھر ادھر کی الجھنیں بھی نہیں، ایک ایسی سکون کی زندگی ملتی ہے۔ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ بھائی وہ بیان کل کروں گا انشاءاللہ، اختلاف و اتفاق پر، اتحاد و اتفاق اور اختلاف پر کل انشاءاللہ بات کروں گا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔